السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں ارم زعیم۔ آغاز کرتے ہیں کراچی میں ہائی پروفائل قتل کیس کی تحقیقات سے۔ جامعہ فاروقیہ کے سربراہ مولانا عادل خان کو باقاعدہ ریکی کر کے شہید کیا گیا۔ واردات سے جڑی ایک اور فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ تحقیقاتی اداروں نے واردات کی جگہ کا دورہ کیا ہے، جہاں سے انہیں 9mm کے 5 خول ملے ہیں۔ دہشت گردوں کا روٹ میپ بھی تیار کر لیا گیا ہے، لیکن واقعے کا مقدمہ درج ابھی تک نہیں کیا جا سکا۔ سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ۔ مولانا ڈاکٹر عادل کے قتل کے واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ گنجان آباد علاقے شاہ فیصل کالونی میں مٹھائی شاپ کے سامنے سڑک کی دوسری طرف مولانا عادل خان کی گاڑی ہے۔ ٹریفک رواں دواں ہے۔ اچانک پیچھے سے 2 ملزمان آئے۔ ایک ملزم نے گاڑی پر گولیاں برسائیں اور دوسرا ٹریفک کنٹرول کرتا رہا تاکہ فرار ہونے کی صورت میں مسئلہ نہ ہو۔ فائرنگ کے بعد دونوں ملزمان تیسرے ساتھی کے پاس جاتے ہیں اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گاڑی کی مخالف سمت سے فرار ہو جاتے ہیں۔ واقعے سے جڑی ایک اور فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ ہیلمٹ لگائے ایک ملزم گاڑی کا تعاقب کر رہا ہے۔ تفتیشی حکام نے دہشت گردوں کا روٹ میپ تیار کر لیا۔ 2 عینی شاہدین کی مدد سے ملزمان کے خاکے تیار کیے جا رہے ہیں۔ واردات کی جگہ سے 9mm کے 5 خول ملے ہیں جو فورنزک کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں۔ سعود بن مرتضیٰ، سما، کراچی۔ کراچی شاہ فیصل کالونی میں گزشتہ رات شہید کیے گئے مولانا عادل خان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں طلبہ اور اساتذہ کے علاوہ بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ مولانا عادل کی ہب ریور روڈ پر جامعہ فاروقیہ فیس 2 میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مولانا عادل کو ان کے والد مولانا سلیم اللہ خان کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ کراچی شاہ فیصل کالونی، یہاں پر گزشتہ رات شہید کیے گئے مولانا عادل خان کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ نماز جنازہ میں طلبہ اور اساتذہ کے علاوہ بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ مولانا عادل کی ٹارگٹ کلنگ قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں سما کو دیا گیا انٹرویو شیئر کیا۔ انہوں نے لکھا کہ حکومت جانتی ہے اور میں نے یہ بات بار بار ٹی وی پر بیان کی ہے کہ بھارت پاکستان میں فرقہ وارانہ تنازعات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علماء ملک کو غیر مستحکم بنانے کی بھارتی سازش کو ناکام بنائیں۔ خفیہ ایجنسیاں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ذمہ داران کو انجام تک پہنچائیں گے۔ مولانا عادل کی ٹارگٹ کلنگ قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں سما کو دیا گیا انٹرویو شیئر کیا۔ انہوں نے لکھا کہ حکومت جانتی ہے اور میں نے یہ بات بار بار ٹی وی پر بیان کی ہے کہ بھارت پاکستان میں فرقہ وارانہ تنازعات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علماء ملک کو غیر مستحکم بنانے کی بھارتی سازش کو ناکام بنائیں۔ خفیہ ایجنسیاں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 1 اکتوبر کو سما کو دیے گئے انٹرویو میں کیا کہا تھا، سن لیتے ہیں۔ جو ہندوستان کوشش کر رہا ہے، ہندوستان کس وقت کوشش کیا کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اندر انتشار پھیلائے، شیعہ سنی کی لڑائی کروائے۔ یہ ہمیں پہلے 3 مہینے سے پتا تھا کہ انہوں نے شیعہ سنی کے اندر پورا انتشار کرنے کی کوشش کی۔ پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کروائیں، اسیسینیٹ کروائیں۔ وہ اللہ کا شکر ہے ہماری ایجنسی سے پکڑ لیا صحیح ٹائم پہ۔ یہاں اسلام آباد میں 2 دہشت گرد گروپس پکڑے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے معروف عالم دین مولانا عادل کے قتل کی مذمت کی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار نے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سول انتظامیہ کی مکمل مدد کی ہدایت کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے واقعے کو ملک دشمنوں کی طرف سے بدامنی پھیلانے کی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے مولانا عادل کے قتل پر اظہار افسوس بھی کیا ہے تو آرمی چیف کی معروف عالم دین مولانا عادل کے قتل کی مذمت، مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے سول انتظامیہ کی مکمل مدد کی ہدایت بھی کی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ لاکھوں علماء اکرام کے استاد مولانا عادل خان کے قتل کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بھارت فرقہ وارانہ فسادات کے لیے علماء کے قتل کی سازش کر رہا ہے۔ محرم الحرام سے پہلے بھی ایسی ہی سازش ناکام بنائی گئی۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔
حضرت مولانا عادل خان صاحب کو کراچی میں شہید کر دیا گیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ اس واقعہ کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ ایک بین الاقوامی پاکستان کے اور اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے، اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ شر پسند عناصر ہیں، دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، ان کے لیے کہیں پر کوئی نرمی کا معاملہ نہ ہے نہ ہوگا۔ یہ جو واقعہ ہے کل کا، یہ بڑا واضح اشارے دے رہا ہے کہ بھارت جس کو افغانستان میں ایک بری شکست کا سامنا ہوا، ان کے تھنک ٹینک دو چیزوں کو پاکستان میں ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک پاکستان کی فوج اور ایک پاکستان کا مذہبی طبقہ۔ قاتل جو ہے وہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ مولانا عادل خان شہادت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی مجھ سے مل کر گئے تھے۔ وہ قومی وحدت کے لیے کام کر رہے تھے۔ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ ان کا قتل بڑا قومی سانحہ ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات سر نہ اٹھائیں۔ وہ سما سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھیے، بہت ہی المناک حادثہ ہے، بہت ہی المناک حادثہ ہے، اور میرے لیے تو اتنا سخت تکلیف دہ ہے کہ وہ شہادت سے آدھا گھنٹہ پہلے میرے پاس موجود تھے اور میرے پاس سے نکل کر گئے ہیں، اور آدھے گھنٹے بعد یہ فیصل کالونی میں یہ واقعہ پیش آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے پچھلے دنوں ازواج صحابہ کے لیے ایک بڑی جدوجہد کی، لیکن وہ پرامن جدوجہد تھی، اس میں کوئی اشتعال انگیزی نہیں تھی، اور میرے پاس بھی اسی سلسلے میں آئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرقہ وارانہ فسادات کی آگ جو ہے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ ان کے پاس ایک خط آیا ہوا تھا وفاق المدارس شیعہ کا، وہ میرے پاس لے کر آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کا جواب مناسب دینا چاہتا ہوں، جس سے کہ یہ جو منافرت اور اشتعال انگیزی کی فضا ہے اس کو کسی طرح کم کیا جا سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک عالمی قسم کی سازش ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد قاتلوں کا پتہ لگا کر ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ میں قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس موقع پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں مولانا عادل خان کا قتل ایک سازش ہے جسے ہر صورت بے نقاب کیا جائے گا۔ وہ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک سازش یہاں پہ بہت سارے دشمن ممالک ہوں، وہ لوگ نہیں چاہتے کہ امن رہے۔ ڈاکٹر عادل صاحب کا جو شہادت ہے وہ بھی اسی چیز کی ایک کڑی ہے۔ ان کی شہادت انہی دہشت گردوں، انہی دشمن جو ہمارے ملک کے عناصر ہیں، اسی سازش کی ایک کڑی ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی ان کے جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا اور اس سازش کو بے نقاب جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ہمیں ان کی شہادت کا بہت بڑا دکھ ہے اور یہ بڑا المیہ ہے کہ اس طرح کے معتبر لوگ جو چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو، ان کی اس طرح کا ہونا بہت ہی المیہ کی بات ہے۔ اس میں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ اپنا رول ادا کرے۔ سندھ حکومت نے کراچی میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے باعث 1 ماہ کے لیے ڈبل سواری پر پابندی لگا دی ہے۔ سنجے سادوانی کی رپورٹ۔ ملک دشمن کراچی کا امن کرچی کرچی کرنے کے لیے سرگرم۔ رش والی سڑک پر ممتاز عالم دین مولانا عادل خان کی ٹارگٹ کلنگ نے سندھ حکومت کو پریشان کر دیا۔ سندھ سرکار نے امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر کراچی میں 1 ماہ کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگا دی۔ محکمہ داخلہ نے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بزرگ، خواتین، بچے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور صحافیوں پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ سندھ حکومت نے ڈبل سواری تو بند کر دی، ایسے میں کراچی میں 18 اکتوبر کو پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہونے والے پی ڈی ایم جلسے میں کارکنوں کو کس طرح لایا جائے گا؟ کیا جلسے تک حالات بہتر ہو جائیں گے؟ ڈبل سواری سے پابندی اٹھا لی جائے گی یا پی پی نے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے؟ یہ تو 18 اکتوبر کو ہی پتہ چلے گا۔ سنجے سادوانی، سما، کراچی۔
اور اب کچھ بات سیاست کی۔ نواز شریف کے بیانیے سے بغاوت کرنے والے لیگی ایم پی اے جلیل شرکپوری نے ایک اور پریس کانفرنس کر ڈالی۔ کہتے ہیں نواز شریف کے بیانیے سے بھارت اور یہودی لابی فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کا رجحان ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ لیگی ایم پی اے نے واضح کیا کہ انہیں پارٹی سے نکالے جانے کا کوئی نوٹس نہیں ملا۔ مسلم لیگ کو قائد اعظم کی مسلم لیگ بنائے، پاکستان کی بہتری کی مسلم لیگ بنائے اور پاکستان کے مفاد کے لیے کام کریں۔ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کا جو رجحان ہے قطعاً ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ بدکماش قسم کا آدمی جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھا، ابھی رانا صاحب کی وجہ سے یہ ایم پی ہو گیا، لیکن اس کو یہ کس نے جرأت دی کہ میرے جیسے باکردار آدمی کے سامنے میرا راستہ روکے، بدماشی کرنے کی کوشش کرے، جب وہ میری دستار کے اوپر وہ لوٹے رکھ رہا تھا۔ حالانکہ لوٹے تو یہ سب ہیں۔ کیا میاں نواز شریف صاحب نے خود پارٹیاں نہیں بدلی؟ میں نے تو کوئی پارٹی نہیں بدلی۔ مسلم لیگ نون میں تھا، اس کے بعد تحریک انصاف میں گیا ہوں تو دل و جان سے گیا ہوں، اور تحریک انصاف کے اندر تھا تو مسلم لیگ نون نے مجھے ٹکٹ کی آفر کی، تو اختلافات رکھتے ہوئے میں نے ٹکٹ قبول کی کہ میرے جو ذہنی اختلافات وہ موجود ہیں اس کو میں ختم نہیں کر سکتا۔ نواز شریف صاحب کے دور میں ادارہ منہاج القرآن کے اوپر چڑھائی کی گئی، کیا ہم وہ بھول سکتے ہیں کہ بیہودہ آدمی نے 2 دن پہلے سے یہ حرکت کی ہے؟ تو کیا میاں نواز شریف صاحب کو یا قائدین کو یا رانا ثناء اللہ صاحب کو ان روح نہیں پھڑکی؟ میں نے یہ کل پیر تک کا یہ ٹائم دیا ہوا ہے، اگر کل تک میاں نواز شریف صاحب کا اور رانا ثناء اللہ صاحب کا فیصلہ اس بیہودہ شخص کے خلاف نہیں آتا، پھر ہم سمجھیں گے کہ وہ خود اس مزاج کے ہیں۔ نواز شریف کی تقریر اور اس کی تائید کرنے پر تھانہ شادرہ میں درج مقدمے سے اہم دفعات حذف کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صرف نواز شریف کے خلاف تفتیش ہوگی۔ لیگی قیادت کے خلاف درج مقدمے میں پیش رفت، تینوں سابق جرنیلوں، وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت لیگی رہنماؤں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ، ایف آئی آر کی اہم دفعات حذف کر دی گئیں۔ آئی جی پنجاب کے حکم پر قائم اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے بدر رشید نامی شہری کی جانب سے تھانہ شاہدرہ میں مقدمہ نمبر 3033 کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے ایف آئی آر اور مدعی کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے دفعات 121A، 123A، 124 اور 153A حذف کر دی ہیں۔ مقدمے میں نامزد راجہ ظفر الحق، سردار ایاز صادق، شاہد خاقان عباسی، خرم دستگیر، سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، سلیم ضیاء، ظفر اقبال جھگڑا، صلاح الدین ترمزی، مریم نواز شریف، احسن اقبال، شیخ آفتاب احمد، پرویز رشید، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کے خلاف کارروائی جاری نہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بیگم ذکیہ شاہنواز، طارق فیصل چودھری، سردار یعقوب نثار، نواب زادہ چنگیز مری، مفتاح اسماعیل، محمد زبیر، عبد القادر بلوچ، شزا فاطمہ خواجہ، مرتضی جاوید عباسی، مہتاب عباسی، میاں جاوید لطیف، مریم اورنگزیب، عطا اللہ تارڑ، چودھری برجیز طاہر، چودھری محمد جعفر اقبال اور عظما بخاری کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوگی۔ شائستہ پرویز ملک، سائرہ افضل تارڑ، بیگم عشرت اشرف، وحید عالم، رحیلہ درانی، دانیہ العزیز، راجہ فاروق حیدر، خواجہ سعد رفیق، امیر مقام اور عرفان صدیقی وغیرہ کے خلاف تائید کے مکمل شواہد نہ ہونے کے باعث قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ باقی مقدمے کی تفتیش قانون، شواہد اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق مکمل کی جائے گی۔ گجرانوالہ میں 16 اکتوبر کو اپوزیشن جماعتوں کے جلسے کے اعلان کے بعد شہر کی فضا کشیدہ ہو گئی۔ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں نے بزور طاقت جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے بغیر اجازت جلسہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو ایف اے سے تعلق رکھنے والے تاجروں نے بھی جلسے میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ محسن خالد رپورٹ کریں گے۔ جلسہ لاہور سے شروع ہوگا اور پنڈی تک ہر جگہ یہ جلسہ ہی جلسہ ہوگا۔ گجرانوالہ سے اپوزیشن کی سیاسی تحریک کا آغاز، پہلوانوں کا شہر پھر سیاسی مرکز بن گیا۔ پی ڈی ایم کا بہر صورت 16 اکتوبر کو جلسہ کرنے کا اعلان۔ جلسہ جو ہے وہ جناح اسٹیڈیم میں انشاءاللہ کریں گے، اگر وہ روکیں گے تو قائد کی بیٹی ہماری بہن جہاں آئے گی وہیں جلسہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ہمیں ابھی تک اجازت نہیں دی، ان کی دوگلی پالیسی دیکھ لیں، خود ہی آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ جلسہ پھر بھی ہوگا، کوئی بات نہیں، کارکن نکلیں گے، پورا گجرانوالہ اپنے قائد کی بیٹی کا استقبال کرے گا۔ انتظامیہ اور پولیس نے بغیر اجازت جلسے کو روکنے کی ٹھان لی۔ حالات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں کرونا کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، تو کرونا کی بیماری کو ہم پھیلاؤ کا سبب نہیں بنانا چاہتے۔ اس سلسلے میں انتظامیہ، پولیس
जो पाकिस्तान, पंजाब और गुजरांवाला शहर के मफाद में होगा उसके मुताबिक फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना है अपोजिशन का जलसा कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन सकता है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। नून लीग के बागी एमपीए ने गुजरांवाला में अपोजिशन के जलसे को अवामी क़ुव्वत से रोकने का ऐलान कर दिया। कहा, अवाम इदारों के खिलाफ कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, कोई कुछ भी कहे, जलसा अपने मकाम पर ही होगा। लीगी एमपी अशरफ अंसारी जलील शर्कपुरी से 2 कदम आगे। गुजरांवाला में पीडीएम का जलसा अवामी क़ुव्वत से रोकने का ऐलान। गुजरांवाला में सिर्फ एक प्रोग्राम होगा, उसके अलावा कोई और प्रोग्राम नहीं होगा, और वो होगा हुब्बे पाकिस्तान रैली इंशाल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान मुहिब्बे वतन लोगों का मुल्क है, गुजरांवाला मुहिब्बे वतन लोगों का शहर है, तो वहाँ पर ऐसी एक्टिविटी की इजाज़त ही नहीं दी जाएगी सिरे से जहाँ पर इदारों को बदनाम करने की बात की जाएगी। लेकिन लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, गुजरांवाला में जलसा अपने मुकाम पर जरूर होगा। गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को जुम्मे के दिन जलसा होगा और हर सूरत हो। हमने वेन्यू की जिना स्टेडियम की दी थी उनको 3 तारीख को, उसका जवाब भी नहीं दिया। सोमवार की सुबह तक इस पे कोई भी हतमी फैसला नहीं होता तो फिर तमाम ऑपोजिशन की जमातें जीटी रोड पर एक अजीमुशान जलसा करेंगी। खुर्रम दस्तगीर खान कहते हैं, लोटों ने तो अपना फैसला बदल लिया है, लेकिन गुजरांवाला के अवाम वहीं खड़े हैं जहां वो 2018 में खड़े थे। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का कहना है, अपोजिशन की तहरीक से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मेफेयर और पार्कलैंड से तहरीकें नहीं चलाई जा सकती। तहरीक चलानी है तो पाकिस्तान वापस आए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन दबाव डालकर रिलीफ लेना चाहती है, जो किसी सूरत नहीं मिलेगा। दिन पीडीएम बनी, जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान को इन दोनों जमातों ने अपना सरबराह मुंतखब किया, वो शख्स जो अपने हल्के का इलेक्शन पीटीआई से हार गया था, ये मूवमेंट उसी दिन फेल हो गई थी। 1 नंबर 2, पाकिस्तान में तहरीकें मेफेयर और पार्कलैंड से नहीं चलेंगी। अगर ये चाहते हैं ना कि आम लोग जो हैं वो, तो फिर ये वापस पाकिस्तान आए ना। खुद ये बाहर बैठे हैं, महंगे महंगे कपड़े लिबास पहन के, महंगे जूते पहन के, हैरिट्स में शॉपिंग करके, हाइड पार्क के अंदर चहलकदमी करके बातें पाकिस्तान की करते हैं। दरअसल एजेंडा ये है इनका कि इमरान खान साहब पे प्रेशर डाला जाए और अपनी जो चोरी है उसको किसी तरह से उसके लिए रिलीफ ली जाए, जो कि इनको मिलनी नहीं है। जब ये मरियम नवाज साहिबा नैब पे पेशी पे अपनी गई थी तो इनकी गाड़ियों में से पत्थर निकले थे और इन्होंने पत्थर खुद मारे जाके, ताकि फुटेजेस ऐसी बने। और वो गाड़ियों में आप लोगों के कैमरे की आंख ने तो सब कुछ देखा। मेरा ख्याल है समा ही था जिसने वो स्टोरी ब्रेक की कि इनकी जो 7 गाड़ियाँ थी उसके अंदर पहले से पत्थर लिफाफों में पैक करके ऊपर रिबन लगा के लाए हुए थे। तो वो उसके हवाले से, हम अमन मान के हवाले से, मेरा ख्याल है कि जो सूबाई हुकूमत है वो पूरा अपना तसल्ली करेगी। इसके अलावा बाकी तो लोग इनका असल चेहरा जान चुके हैं। फवाद चौधरी ने ख्वाजा आसिफ के जवाब पर जवाब दे दिया है। कहते हैं कि लीगी रहनुमा को फ़ोन घुमाने की आदत है, वो इलेक्शन हारने के बाद भी शिकायतें करने चल पड़े थे। ख्वाजा आसिफ ने फवाद चौधरी पर पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की कोशिशों का इल्ज़ाम लगाया था। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में फवाद चौधरी के दावों पर रद्द-ए-अमल। ट्विटर पर लिखा, इनसे कोई पूछे वो वजीर कौन था जिसने लंदन फोन किया था। कहता था पीटीआई के 12 एमएनए साथ हैं, कुछ करें हम तैयार बैठे हैं। अगर वो कहें तो जिस वजीर ने जिनको फोन किया था उनका नाम भी बता सकता हूँ। वफाकी वजीर टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है, फोन घुमाना ख्वाजा आसिफ की पुरानी आदत है। लंदन के फोन का तो पता नहीं, लेकिन ख्वाजा आसिफ बताएं इलेक्शन हारने पर जीएचक्यू में किसने फोन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे और लोग जो हैं टूटते हैं जब पार्टियां कमजोर होती हैं। इस वक्त पीएमएलएन कमजोर है। ख्वाजा साहब हमारी फिक्र छोड़ें, अपनी फिक्र करें, और ख्वाजा साहब को पता भी नहीं चलेगा जब उनके लोग उनके दाएं बाएं से निकलना शुरू होंगे। समा से खुसूसी गुफ्तगू में फवाद चौधरी कहते हैं, अपोजिशन नाकामी की जानिब जा रही है, कोई इस्तीफा नहीं देगा। तहरीक शुरू होने से पहले ही पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। कराची के सियासतदानों ने एथिक्स भुला दी। फिरदौस शमीम नकवी और सईद गनी मुखालफत में इतना आगे बढ़े कि पटरी से उतर गए, एक दूसरे के कायदीन को नाजेबा अलकाबात से नवाजने लगे। नामुनासिब, तमस्खुराना और तदलील आमेज, कराची के सियासी रहनुमाओं का मयार मुखालफत पटड़ी से उतर गया।
پیپلز پارٹی سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے پی ٹی آئی قیادت پر نامناسب القابات کے تیر چلا دیے۔ گیس کا بحران ہے اور فردوس آپا صاحب کو یہ پتہ ہے کہ گیس کے بحران کا سبب بے شرم وزیر اعظم ہے، بے شرم وفاقی وزیر ہے۔ کوئی شخص، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو نالائقوں کی نوست سے بچا ہوا ہو۔ جواباً پی ٹی آئی کے فردوس شمیم بھی پیچھے نہ رہے۔ وقاحت بھٹو نے کل ایک وقاحت میں ایک اور کام بھی کیا، انہوں نے تنقید کی کہ یہ حکومت غیر جمہوری ہے۔ بھائی بلاول بھٹو صاحب بے قبلہ، بچہ عالم، ناتجربہ کار، آج تک جس نے ایک پیسہ کمایا نہیں، ناکارہ ترین۔ اب اس قسم کے معیار مخالفت میں کوئی مدلل اختلاف رائے کیسے تلاش کرے اور کیسے جانے کہ کون صحیح کون غلط ہے؟ مہنگائی کے سونامی پر قابو پانے کے لیے وزیر اعظم نے حکومتی اداروں اور ریاستی وسائل کے بھرپور استعمال کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اہم فیصلوں کا اعلان کل ہوگا۔ اسلام آباد سے عباس شبیر کی رپورٹ۔ زور مہنگائی کو کیسے روکنا ہے؟ وزیر اعظم نے اشیاء خور و نوش کی قیمتیں کم کرانے کے لیے ایکشن پلان تیار کر لیا۔ قیمتوں پر قابو پانے کے لیے اہم فیصلوں کا اعلان کل ہوگا۔ مہنگائی کے خلاف جنگ میں حکومتی اداروں اور ریاستی وسائل کو بھی بھرپور انداز میں استعمال کرنے کا فیصلہ۔ ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کی نشاندہی کے لیے ٹائیگر فورس کو بھی میدان میں اتارا جائے گا۔ وزیر اعظم نے معاون خصوصی یوتھ افیئرز عثمان ڈار کو ٹائیگر فورس کا بڑا کنونشن بلانے کی ہدایت کر دی۔ کنونشن آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر اعظم نوجوانوں کو حکومتی ایکشن پلان پر رہنمائی دیں گے۔ وزیر اعظم نے موٹر ویز کے ریسٹ ایریاز میں اشیاء کی مہنگے داموں فروخت پر بھی نوٹس لے لیا۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت، مانیٹرنگ ٹیمیں بنا کر کڑی نگرانی کا حکم دے دیا۔ شہریوں نے پاکستان سٹیزن پورٹل پر موٹر وے ریسٹ ایریاز کے حوالے سے شکایات کی تھی۔ اور مہنگائی کے جن نے شہریوں کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں، گوشت چھوڑیے جناب، دالیں بھی عوام کی پہنچ سے کوسوں دور ہونے لگی ہیں۔ آٹے کی قیمت دگنی کے قریب ہو گئی ہے۔ کون سی چیز کتنی مہنگی ہوئی ہے، بتا رہے ہیں خورشید عالم۔ مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دیں۔ چکن اور مٹن کو چھوڑیں، اب تو دال، روٹی اور سبزیاں بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ دال ارہر 80 روپے کی جگہ 320 روپے کلو بیچی جا رہی ہے۔ دال مسور 81 روپے کے بجائے 170 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ دال مونگ 137 کے بجائے 280 روپے کلو، دال ماش 124 کے بجائے 240 روپے کلو اور دال چنا 109 کے بجائے 170 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ فائن آٹا بھی 45 روپے کلو کے بجائے 80 روپے کلو میں دستیاب ہے، جبکہ چکی کا آٹا 75 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ ٹماٹر 160 سے 180 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ بھنڈی 113 کے بجائے 160 سے 180 روپے کلو میں مل رہی ہے۔ ریکارڈ مہنگائی پر کراچی والے چلا اٹھے ہیں۔ میں نے بے تحاشا حکومتیں دیکھی، لیکن آج شاید یہ ہے کسی گھر کا بچہ کوئی ہنستا ہوا نظر آ جائے۔ ایک آنے اگر شکر بڑی تھی، اس ملک میں ہنگامہ ہو گیا تھا۔ آج لاکھوں روپے کی مہنگائی بڑھ گئی، مگر آج کسی میں ہمت نہیں ہے۔ جب پیٹ میں نہیں ہے چارہ، کیا اچھلے گا بیچارہ؟ کس کس کو چیزوں کا گناؤں؟ آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دال مہنگی۔ لوگ کہتے ہیں مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سرکار نے کبھی کچھ نہیں کیا، انہیں منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ پشاور کی سبزی منڈیوں کا حال بھی مختلف نہیں۔ ٹماٹر کی قیمت 70 روپے سے بڑھ کر 120 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے۔ رحم یوسف زئی رپورٹ کریں گے۔ پشاور میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کے ہوش اڑا دیے۔ ہر سالن کا لازمی جز ٹماٹر کی اونچی اڑان، قیمت نے سینچری عبور کر لی۔ درجہ اول ٹماٹر کی 120 روپے پر پرواز۔ ٹماٹر پہلے سستے تھے، 50-60 روپے، 70 روپے، اور آج کل 120 روپے، 100 روپے چھوٹے چھوٹے ملتے ہیں۔ ٹماٹر ہی نہیں، کیا بھنڈی، کیا ٹینڈے، لیمبو، ادرک اور بینگن، پیاز، لہسن اور سبز مرچ، ہر چیز میں 10 سے 20 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا۔ یہاں پہ کوئی پرائس پہ کنٹرول نہیں ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، جتنی وہ چاہیں آپ کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں آپ سے، تو گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ منڈیوں میں ضلع انتظامیہ کے افسران اور اہلکار تو سرگرم رہتے ہیں، مگر قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ کیمرامین عابد کے ساتھ رحم یوسف زئی، سما، پشاور۔
لاہور کی نان بائی ایسوسی ایشن نے روٹی مہنگی کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایسوسی ایشن کے صدر کہتے ہیں کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 روپے میں دیا جائے گا، وعدہ پورا نہ ہوا تو روٹی مہنگی کرنی پڑ جائے گی۔ سما کی نمائندہ سدرا غیاث سے ان کی گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، آٹے کی مارکیٹ میں عدم دستیابی کے باعث جو ہے وہ نان بائی ایسوسی ایشن نے بھی سر اٹھا لیا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی روٹی جو ہے وہ مہنگی کر دیں گے، کیونکہ جس قیمت میں گورنمنٹ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو ایک تھیلا 20 کلو کا 860 روپے میں فراہم کریں گے، جس کے عوض وہ 100 گرام روٹی کو 8 روپے میں فروخت کریں گے عوام کے لیے، لیکن اب مارکیٹ میں آٹا بھی دستیاب نہیں ہے اور جو بلیک میں آٹا مل رہا ہے وہ ان کو بہت زیادہ مہنگے داموں مل رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کل اس کے لیے انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے، اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ روٹی کو مزید مہنگا کرنا ہے یا اسی قیمت میں فروخت کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں پاک فوج قومی یکجہتی کی عکاس ہے، جہاں تمام اکائیوں کی تناسب کے مطابق نمائندگی موجود ہے۔ پاک آرمی میں بلوچستان کی نمائندگی کتنی ہے، جانتے ہیں اسلام آباد سے عثمان خان کی اس رپورٹ میں۔ کاکول اکیڈمی میں گزشتہ روز پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں سے 54 کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ پاک فوج میں 25,000 سے زائد سپاہی اور 1200 سے زائد آفیسرز بھی اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلوچستان کے 200 کے قریب کیڈٹس پاکستان ملٹری اکیڈمی میں زیر تربیت بھی ہیں۔ ملک بھر کے آرمی پبلک اسکولوں میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ چملانگ ایجوکیشن اسکیم کے تحت بلوچستان کے 6,000 سے زائد طلبہ مستفید ہو چکے۔ مزید 4,550 طلبہ کا تعلیمی سفر جاری ہے۔ بلوچستان میں نسٹ یونیورسٹی کے کیمپس کا قیام اور 9 کیڈٹ کالجز بھی پاک آرمی میں بلوچستان کی فوج میں مناسب نمائندگی اور صوبے کی ترقی میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ مدرسے کے طالب علموں سے لے کر پبلک اسکولوں تک، ایک عام آدمی کے بیٹے سے لے کر متوسط اور امیر گھرانوں تک، سب سے بڑھ کر شہداء کے وارثوں تک پاک فوج میں ہر طبقہ پاکستان کی نمائندگی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وفاقی پولیس کے 2 جوانوں کی جائے شہادت پر ان کی یادگار بنا دی گئی ہے۔ چند قدم کے فاصلے پر تھانے کے 2 بلاک بھی شہیدوں سے منسوب کر دیے گئے ہیں۔ نور الامین دانش کی رپورٹ۔ وفاقی پولیس کے 2 شہید جوانوں کی یادگار۔ 26 مئی 2020 کا دن چھوٹی عید کا تیسرا روز تھا جب عید پر ASI سجاد اور محسن نے تھانہ ترنول سے چند قدم دور ناکہ پر مشکوک افراد کو روکا۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں کو دبوچ بھی لیا، لیکن ملزمان نے فائرنگ کر کے دونوں جانبازوں کو شہید کر دیا۔ دلیر شہداء کو وفاقی پولیس بھی بھولی نہیں۔ جائے شہادت پر ہی نہیں، ترنول تھانے میں بھی یادگار بنا دی گئی۔ ان شہداء نے جو قربانیاں دیں وہ لازوال ہیں اور اسلام آباد پولیس کو فخر ہے اپنے شہداء پہ۔ ان کے نام سے بلاک بھی منسوب کیے گئے۔ انشاءاللہ یہی ہمارا ارادہ ہے، یہی عزم ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا وقت آئے گا تو ہم اپنی جان دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ فرض پر جان قربان کرنے والے شہادت کا عظیم رتبہ پانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے مشعل راہ بھی بن گئے۔ کیمرامین عثمان چیمہ کے ساتھ نور الامین دانش، سما، اسلام آباد۔ لاہور میں ٹریفک حادثات کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے بائیکرز کلب نے ریلی نکالی۔ اسامہ دورانی رپورٹ کریں گے۔ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ لازمی استعمال کریں۔ تیز رفتاری اور قانون شکنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بائیکرز کلب کی ریلی نے دیا شہریوں کو اہم پیغام۔ ریلی قذافی اسٹیڈیم سے شروع ہوئی اور مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے شرکاء پریس کلب پر جمع ہوئے۔ 100 سے زائد بائیکرز نے شہریوں کی آگاہی کے لیے خود بھی تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی اور دوسروں کو بھی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا۔ نوجوانوں کو یہ اویئرنیس دینے کے لیے کہ آپ ہیلمٹ گیجٹ پہنیں، خدا نہ خاصا چھوٹا سا جو آپ کا ایکسیڈنٹ ہے وہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ ٹریفک پولیس، ڈولفن اور ریسکیو 1122 کے بائیکرز بھی ریلی میں شریک ہوئے۔ ریلی کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ذرا سی احتیاط اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کر کے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین خاور محمود کے ساتھ اسامہ دورانی، سما، لاہور۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 600 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ کیسز میں اضافے پر اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔
नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। कोरोना जान ना छोड़ी, एक तरफ मुतासरा मरीज सेहतयाब होने लगे, दूसरी जानिब नए केसेस सामने आने का सिलसिला भी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 666 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक, 12 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर इक़्तिदार में वायरस को फैलने से रोकने के लिए ज़िले इंतजामिया भी हरकत में आ गई। इस्लामाबाद के 3 सेक्टर्स में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन, G94 की गली नंबर 85 और 89, I82 की गली नंबर 25 और 29, जबकि G104 और सवा रोड की भी 6 गलियां सील कर दी गयी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई दुकानें भी सील, मुतादिद को जुर्माने भी किए गए। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता 6 हफ्ते कोरोना केसेस की तादाद 2% से कम रही। पिछले हफ्ते कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद 2% से ज्यादा रही। कराची, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया गया है। कामयाबी पहले की तरह अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। कोरोना वायरस का खतरा मौजूद, लेकिन अवामी मकामात पर इंतजामिया की जानिब से लगाए गए डिसइंफेक्शन वॉक थ्रू केबिन गैर फाल हो गए। मासन अली की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब के कोरोना से बचाव के इकदामात, मुल्तान में डिसइंफेक्शन वॉक थ्रू केबन लगाए गए। अदम तवज्जो के बायस तमाम केबन्स गैर फाल हो गए। जब से ये लगाया ना तब से ये खराब है। पहले जब स्टार्ट में है तो नए तो तब तो ये चल रहे थे, लेकिन अब दोबारा जब आए हैं ना तो ये बिल्कुल खराब है। गवर्नमेंट के पैसे लगे हुए हैं, जाहिर बात है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर आप मंडी के अंदर भी जाएं तो वहाँ भी कोई SOPs का कोई ख्याल नहीं है। गल्ला मंडी, सब्जी मंडी और रेलवे स्टेशन में लगे डिसइंफेक्शन केबन्स के ढांचे तो मौजूद हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये तो बिल्कुल खराब होया हुआ है, ना इधर साबुन है हाथ धोने के लिए, और जो है ना ये टूटियाँ खराब हुई हैं इसकी। समा ने जब सरकारी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो इंतज़ामिया ने बात करने से इनकार कर दिया। अवाम का कहना है कि हुकूमत डिसइंफेक्शन केबन्स को फाल बनाए ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। कोरोना से मुतासर अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस से पहला खिताब, डेमोक्रेट हरीफ जो बाइडन को तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं कि सियाफाम और लातीनी अमरीकियों ने बाएं बाजू वालों को मुसरत कर दिया है। वो रोजगार के तलबगार और पुलिस के मददगार हैं। आर्मीनिया ने जंग बंदी को फिर हवा में उड़ा दिया। अजरबैजान की आबादियों पर फिर हमले शुरू कर दिए। 7 अफराद जाँ बहक, बच्चों समेत 33 अफराद शदीद जख्मी हुए। जंग में मैट्रिक की तालिबा से मुबैना ज्यादती का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। अरशद खान की रिपोर्ट। जंग में मैट्रिक की तालबा से मुबैना ज्यादती, मुतासरा लड़की ने इल्जाम लगाया कि महल्लेदार साजिद ने दोस्त के साथ घर में घुसकर ज्यादती का निशाना बनाया, वीडियो भी बनाई। 8 माह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमारे घर में घुस आए और उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की और साथ मेरी वीडियो भी बनाई और बाद में धमकियां देता रहा। मुतासरा लड़की के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस कहती है मुल्जिमान पहले ही जमानत पर हैं। 6 अक्टूबर को उसकी FIR दर्ज की है। उस हवाले से पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जनाब जब की FIR चूँकि हुई है, अब चूँकि मुल्जिमान बेल पर हैं, हम उनको शामिल तफ्तीश करेंगे और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आया इसमें कौन सी और दफात ऐड की जाएगी। मुतासरा तालबा के वालिद ने फौरी इंसाफ की अपील की है। कहते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार वाक़ये का नोटिस लें। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। वफाकी पुलिस ने बढ़ते जराइम पर काबू पाने के लिए इस्लामाबाद में ड्रोन कैमरों की मदद से एयर पेट्रोलिंग का आगाज कर दिया। क्राइम सीन की अक्सबंदी के अलावा एमरजेंसी में रेस्क्यू का काम भी लिया जाएगा। समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से बात करते हैं। SP सिटी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हमने एक एयर पेट्रोल यूनिट बनाया है जिसमें ड्रोन कैमरास जो हैं वो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। अभी हमारे क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं, जो मराकज़ हैं, मेन शाहराएँ हैं, वहाँ पे ये पेट्रोलिंग करेंगी और सर्विलेंस करेंगी। तो इसको हम सर्च एंड रेस्क्यू के लिए यूज़ करेंगे। जैसे अक्सर हमारे हाइकिंग ट्रेल्स हैं, उसमें बाहर से लोग आते हैं जो कि रास्ता भूल जाते हैं या गुम जाते हैं। हमारे हाई प्रोफाइल क्राइम सीन्स हो जाते हैं, ऐसी जगह पे हो जाते हैं कि हमने उस पूरे एरिया को स्कैन करना होता है ताकि हम उधर से एविडेंस कलेक्ट कर सकें। वो भी हम इन ड्रोन्स के ज़रिए करेंगे। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं मुख्तलिफ जगहों में। जैसे जैसे हमारी ग्राउंड पे नफरी जा रही होगी तो साथ ही उनको ड्रोन से उनको सपोर्ट होगी और ड्रोन से उनकी मॉनिटरिंग हो रही होगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी जो हमारे रश आवर होते हैं जिसमें ट्रैफिक कहीं 1-2 जगह बॉटल नेक्स पे फंसी होती है, उसकी भी एनालिसिस और उसको क्लियर कराने के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा।
जिसमें ड्रोन ऑपरेटर के साथ साथ हमारी एक गाड़ी स्मार्ट कार जिसको हम कहते हैं, और वो सॉर्ट ऑफ एक QRF होगी उसके साथ। ड्रोन अपनी सर्वेलेंस के दौरान कोई भी मशकूक चीज़ देखता है या कोई वारदात देखता है तो उसके बिल्कुल साथ ही स्टैंड बाय टीम उसी विसिनिटी में 100 मीटर के अंदर जो है मौजूद होगी, जो कि फौरी तौर पे उस ड्रोन की निशानदेही पे वहाँ पे अप्रोच करेगी। चीन के ताउन से तैयार करदा धान की हाइब्रिड किस्म ने जनूबी सिंध में चावल की पैदावार 3 गुना तक बढ़ा दी है। देखिए मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। सिंध के साहली इजला में चावल के लहलहाते खेत जिनसे पैदावार 100 मन फी एकड़ से कम नहीं होती। इसकी वजह है चावल की नई हाइब्रिड किस्म। किसानों का कहना है कि पाकिस्तान में चावल की नई इकसाम मुतारफ होने से उनकी पैदावार 30 मन से बढ़कर 120 मन तक पहुंच गई है। पहले तो 30-40 मन उतरता था जो भी जिनसे थी हमारे पास, अब ये 100, आप भी खुद अंदाजा लगा लें। पोटेंशियल वैरायटी है ये, तकरीबन 136 मन में हमारे पास जो फर्स्ट ट्रायल इनका आया था, अभी भी तकरीबन 100-110 मन 120 मन लोग ले रहे हैं इससे। दूसरी तरफ बीज तैयार करने वाली कंपनियों का कहना है कि अगर हुकूमत ज़राई तहकीक के लिए आसान माहौल पैदा करे तो साइंसदान धान के अलावा दीगर फसलों की बेहतर इकसाम तैयार कर सकते हैं। हम फील्ड में ट्रायल्स तक जल्दी पहुंच सकें ताकि जो इसका पीरियड है जहां पे इसको 8 से 10 साल लगने चाहिए एक प्रॉपर रिसर्च करके पहुंचने में, वहां पे इस वक्त हमें 10 से 12 लग जाते हैं। चावल की हाइब्रिड किस्म की काश्त सिंध और जनूबी पंजाब में 17 लाख एकड़ रकबे पर हो चुकी है। माहिरीन कहते हैं कि सिंध में चावल की हाइब्रिड किस्म के कामयाब तजर्बे के बाद इस टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर बना के पूरे मुल्क में मुतारफ कराया जा सकता है। मोहम्मद लुकमान, समा, गुलारची, बदीन। सखर का नारा किनाल खतरनाक मगरमच्छों का मस्कन है। महकमा जंगली हयात ने मगरमच्छों की अफजाइश के लिए सूबाई हुकूमत की तरफ से इकदाम न होने का शिकवा कर दिया। साहिल जोगी रिपोर्ट करेंगे। दरिया सिंध से निकलने वाले नारा केनाल में नायाब नस्ल के हजारों मगरमच्छ आबाद। महकमा वाइल्ड लाइफ के नुमाइंदे ने अरोड़ से चोटियारी डैम तक मुख्तलिफ नस्ल के मगरमच्छों की दुरुस्त तादाद बता दी। 90 में सर्वे हुआ, 2000 में उसमें एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 1000 के करीब मार्श क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन सिर्फ चोटियारी रिजर्वायर में गिनी गई थी। ये छोटे बड़े मगरमच्छ पानी के अंदर ही खुराक की तलाश कर लेते हैं। इलाका मकीनों ने मगरमच्छों की बका के लिए खुसूसी तौर पर तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया। हम यहाँ के रहाकू हैं, ये आज की बात नहीं, हमारे बड़े जो बुजुर्ग थे, बाप दादा थे, वो भी हमें ये बताते थे कि बाबा पानी में नहीं जाओ, इसमें जो है मगरमच्छ रहते हैं, वो आपको खा जाएंगे, चीर फाड़ देंगे। शहरियों ने नायाब नस्ल के खूनखार मगरमच्छों से आवाम को महफूज रखने और इनकी नस्ल को खात्मे से बचाने के लिए जिले इंतजामिया से मौसर इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहिद सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा, सखर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 18 अक्टूबर का जलसा अवामी रेफरेंडम साबित होगा। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से इक़्तिदार छोड़ने का भी मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी संजय, बताइएगा कि कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ीद क्या बातें की हैं? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि चोरी के वोटों से बनाई गई इमरान खान की हुकूमत बरसती अवाम पर मतलूब की गई है। आम आदमी PTI की अवाम दुश्मन पालियों से मुकम्मल तौर पर इकता चुका है। PTI ने सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, सिफारती तनाई और इक़्तिसादी बदहाली को फरोग दिया। PTI अवाम में कोई जड़ें नहीं है। PTI को इसलिए सलाह किया गया कि वो मुल्की वक़ार पर समझौता करके मेरिट की धज्जियां उड़ाए। इस और साथ साथ जो है वो कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इससे पहले कि उनकी इक़्तिदार को अवाम कूड़ेदान में फेंक दे, इमरान खान खुद इक़्तिदार छोड़ दें। इमरान खान की नाअहल और सेलेक्टेड हुकूमत ने मुल्क और अवाम पर एक बोझ बन चुकी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का ये इज़हार ख्याल इन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में किया है और साथ ही साथ इनकी आवाम से अपील की है कि वो 18 को जलसा होने जा रहा है कराची में उससे भरपूर शिरकत करें ताकि जो हुकूमत है इसके खिलाफ ये जलसा रेफरेंडम साबित होगा। जी बहुत शुक्रिया। कराची में मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग से मुतालिक तहकीकात में पेशरफ सामने आई है। मालूम हुआ है कि मुल्जिमान ने वारदात के लिए नया असलहा इस्तेमाल किया। तो
فورینسک کے لیے بھیجا گیا تھا. فورینسک کی رپورٹ آنے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ ملزمان جو ہے خاصے شاطر ہیں اور انہوں نے شناخت سے بچنے کے لیے اسلحہ بھی جو ہے نیا استعمال کیا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ ابھی درج نہیں کیا گیا ہے. مقدمہ جو ہے درج ہونے کے بعد مکمل طور پر جو ہے چیزیں سامنے آ سکیں گی. تاہم جو ہے مختلف علاقوں کی جو ہے فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے. فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے. بہت شکریہ شاہنواز علی قادری آپ کا. کراچی والوں احتیاط کرو، ہیٹ ویو نے پھر شہر کا رخ کر لیا ہے، ایسا کہنا ہے ترجمان محکمہ موسمیات کا. سما سے گفتگو میں ڈاکٹر خالد ملک کا کہنا تھا کہ ہیٹ ویو 6 دن تک رہ سکتی ہے. درجہ حرارت 41 ڈگری رہے گا لیکن اس کی شدت زیادہ محسوس کی جائے گی. سندھ اور اس کے گرد و نواح میں ہوا کا کم دباؤ موجود ہے. وہ ایریا جہاں پہ بیرن ایریا ہے، کوئی گرینری نہیں ہے، اور وہاں پہ جب ونڈ ہو کے آتی ہے تو وہ گرم ہو جاتی ہے. تو وہ جو ونڈ آپ کے کراچی اور اس کے گرد و نواح میں آ رہی ہے وہ گرم آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر رائز کر گیا ہے. اور یہ ہیٹ ویو اگلے 5 سے 6 دن تک رہے گی، لیکن پہلے 4 دن اس کی شدت زیادہ ہوگی، پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. اس میں ٹیمپریچر میکسیمم 41 سے تھوڑا سا ایکسیڈ کر سکتا ہے، لیکن یہ وہ ٹیمپریچر ہیں جو کہ آپ کو فیل لائک میں تھوڑا سا اور 1 سے 2 ڈگری بڑھ جاتا ہے. تو یہ گرمی جو ہے، یہ گرمی میکسیمم 4 سے 5 دن تک ہے. میکسیمم ہم اس کو 6 دن کا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ 4 سے 5 دن تک کافی حد تک کم ہو جائے گی. گرمی کے ستائے کراچی والے چھٹی انجوائے کرنے سی ویو پہنچ گئے. خوب ہلا گلا تو کیا، مگر کچرا پھینک کر سمندر کے حسن کو بھی گہنا دیا. چھٹی اور گرمی ایک ساتھ ہو تو کراچی والے گھر کیسے بیٹھتے. سنڈے کو فنڈے بنانے سی ویو پہنچ گئے. کسی نے گاڑی کی سیر کی تو کوئی اونٹ پر سواری کرتا رہا. شہری سمندر کی لہروں سے بھی خوب لطف اندوز ہوتے نظر آئے. گرمی بھی کافی ہے اور ویسے انجوائے کرنے کے لیے آئے تھے ہم حیدرآباد سے. یہاں آ کے دیکھا تو بہت مزہ آیا. گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے سنڈے انجوائے کرنے کے لیے آیا ہوں. بہت مزہ آ رہا ہے ادھر، انجوائے کر رہا ہوں، سیلیبریٹ کر رہا ہوں. چند روز قبل نظر آنے والا کچرا تو صاف کر لیا گیا، مگر ڈسٹ بین دور ہونے پر شہری اپنی ذمہ داری بھول گئے اور ساحل پر ہی کچرا پھینک کر چل دیے. جگہ جگہ پلاسٹک کی تھیلیاں اور خالی ڈبے سمندر کے حسن کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں. کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی. اور حکومت کی جانب سے شادی ہالز میں تقریبات کے لیے صرف 2 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے تو دلہا پریشان ہو گئے ہیں. جلدی جلدی سیلون پہنچ کر تیاریوں میں مصروف ہیں. مزید بتا رہے ہیں سلمان احمد. دیکھیے، کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف شادی ہالز کی ٹائمنگ مزید کم کر دی گئی ہے اور اب رات 8 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک شادی ہالز میں تقریبات جاری رکھنے کی اجازت ہوگی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب صرف 2 گھنٹے کی ٹائمنگ کر دی گئی ہے تو مختلف جو سلونز ہیں اس میں دلہا جو ہے وہ بڑی تعداد میں جلدی پہنچ رہے ہیں اور جلدی تیار ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک موجود ہے یہاں پر تیار ہو رہے ہیں دلہا شاہزیب. ان سے ہم بات کریں گے جو 2 گھنٹے کی ٹائمنگ کر دی گئی شاہزیب، اس پہ آپ کیا کہو گے؟ اب ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ 2 گھنٹے کا رہ گیا ہے تو آپ نے جو ہے وہ 6-7 بجے کے قریب تقریب میں پہنچ جانا ہوتا ہے فوٹو شوٹ کے لیے. پھر مہمان آنا شروع ہوتے ہیں تو یہ اب تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ بھی ہے، چیلنجنگ بھی ہے، بٹ کووڈ کی سچویشن ہے تو اس میں یہ سب نے فالو کرنا ہوگا. جی بالکل، کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہی نہیں، صرف باقی جو دولہا ہیں جو تیار ہونے سلون جا رہے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے. انہوں نے اس اقدامات کو سراہا ہے کیونکہ اگر کووڈ کو پھیلنے سے روکنا ہے تو اس تمام ایس او پیز پر عمل درآمد بھی کرنا ہے. اور جو شادی کی جو تقریبات ہیں ہالز میں 2 گھنٹے کی ٹائمنگ ضرور کر دی گئی ہے، لیکن ان 2 گھنٹوں میں ہی اپنے تمام مہمانوں سے بھی ملنا ہے اور تمام رسومات کی ادائیگی بھی کر لینی ہے. جی سلمان احمد اپڈیٹ کر رہے تھے. فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.